نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا پارہ نمبر 29 سورہ نوح رکوع 2 آیات نمبر 26 تا 28 وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فرمایا کہ اے میرے پروردگار روئے زمین پر کافروں میں سے ایک باشندہ بھی مت چھوڑے۔ اور سورہ قمر کی آیت ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرے مدد کیجیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا تب کی کہ جب قوم سرکشی، نافرمانی اور بغاوت کے تمام حدود عبور کر چکے تھے۔ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت و نبوت، دعوت و تبلیغ کو جھٹلانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بھی بنا رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ان بدبختوں کو روئے زمین پر اگر چھوڑ دیا جائے تو ایمان تو انہوں نے لانا نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ۔ اب مزید کسی نے ایمان لانا نہیں ہے، اور جب ایمان نہیں لاتے تو یہ لوگ بدبخت اپنے مزید لوگوں کو، مزید بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان گمراہوں سے آگے بھی مزید فاجر، فاسق، مشرک، کافر ہی پیدا ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، قوم نوح پر طوفان آیا، نشان عبرت بن گئے، روئے زمین سے مٹ گئے، دب گئے، غرق ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے اور اہم سوال ہے کہ طوفان نوح کی حدود کیا تھی، اور اس حوالے سے طوفان نوح کے بعد عالم انسانیت کا جو تسلسل ہے وہ کیسے جاری ہوئی، تو اس حوالے سے 2-3 اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح کے جس دور میں طوفان نوح آیا تھا، طوفان نوح سے تقریباً دنیا کی ساری آبادی ہلاک ہو گئی، ساری آبادی ہلاک ہو گئی، اور اس کے بعد ساری دنیا کی نسل حضرت نوح علیہ السلام ہی کے 3 بیٹوں سے چلے۔ ایک بیٹے کا نام سام تھا، سام کی اولاد سے اہل عرب، اہل فارس وغیرہ کی نسل چلی۔ دوسرے بیٹے کا نام حام تھا، اور ان سے افریقی ممالک کی آبادیاں دنیا میں پھیلی۔ بعض اہل علم نے ہند و پاک کے باشندوں کو بھی اسی نسل سے فرمایا ہے کہ وہ بھی اسی نسل سے ہے۔ تیسرا بیٹا یافس تھا، یافس سے ترک، منگول، یاجوج ماجوج کی نسلیں نکلی۔ باقی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر جو لوگ طوفان نوح سے بچ گئے تھے، ان میں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے سوا کسی اور کی نسل جو ہے وہ نہیں چلی ہے۔ بعض اہل علم اور جن کی تعداد بہت کم ہے، وہ اس بات کے قائل ہے کہ طوفان نوح پورے دنیا میں نہیں آئی تھی، بلکہ صرف ارض عرب میں آئی تھی۔ اور ان اہل علم کے نزدیک آیات کا مطلب یہ ہے کہ ارض عرب میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد باقی رہی، اور انہی سے اہل عرب کی نسل چلی ہے،
دنیا کے دوسرے خطوں میں دوسروں کی نسل جو ہے وہ چلنے کی اس آیت سے نفی نہیں ہوتی۔ مفسرین کا ایک تیسرا قول بھی ہے، وہ اس بات کے قائل ہے کہ طوفان نوح تو پوری دنیا میں آیا تھا، لیکن دنیا کی نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے نہیں چلی، بلکہ ان تمام لوگوں سے چلے ہیں جو کشتی میں سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اہل علم کا یہ جماعت، یہ گروہ، یہ آیات کو حصر اضافی قرار دے کر کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ ڈوبنے والوں کی نسل نہیں چلی ہے، قذافی تفسیر قرطبی۔ قرآن کریم کی سیاق سے تیسرا قول انتہائی کمزور اور پہلا قول سب سے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں اس قول کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں حدیث مرفوع بھی نقل کی ہے۔ حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سام اہل عرب کا باپ ہے، حام اہل حبشہ کا باپ ہے، اور یافس اہل روم کا باپ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حدیث حسن اور حاکم نے مستدرک میں صحیح قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اپنے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، والدین کے لیے دعا کی، جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہے، اہل و عیال بے استثناء زوج کنعان کے تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو شامل ہے، اللہ ان کو بھی بخشتے، دعا کرتے ہیں، چونکہ مقصود مقام بددعا ہے، اور بددعا ہے ان کفار مشرکین منکرین کے لیے، اور آخر میں ظالمین کے لیے پھر ایک دفعہ دعا کی طرف عود ہے دوبارہ کہ یا اللہ ظالمین کو تباہ برباد کر دے، آمین یا اللہ۔ ہر وقت ہر حال میں ابھی بھی جتنے ظالمین ہیں اللہ سب ظالمین کو تباہ کرے، ہماری بھی دعا ہے اللہ ظالمین کو تباہ کرے۔ ظلم بہت بڑا ظلم ہے، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ وقال نوح ربی، اور کہا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، لا تذر مت چھوڑے علی الارض زمین پر من الکافرین کفار میں سے دیارا کوئی بھی بسنے والا، انکا ان تذرہم، اور بلا شبہ تو اگر ان کو چھوڑ دے گا، یضلوا عبادکا، وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدو، اور وہ نہیں جنیں گے، الا فاجرا، مگر نافرمان، کفار سخت نافرمان، کفارہ سخت نافرمان۔ رب اے میرے رب، رب اغفر لی، اے میرے رب بخش لے مجھے، ولوالدی، اور میرے والدین کو، ولمن دخل، اور اس کو جو داخل ہو جائے، بیتیا میرے گھر میں، مؤمنا ایماندار ہو کر، وللمؤمنین، اور ایماندار مردوں کو، والمؤمنات، مومنین عورتوں کو، ولا تزر مومنات، یعنی مومنات ظاہر ایمان والی عورتیں، ولا تزر الظالمین الا تبارا، اور نہ زیادہ کر ظالموں کے لیے مگر بربادی، اللہ ظالمین کو تباہ کرے، دنیا میں بھی برباد کرے، آخرت میں بھی تباہ کرے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے جو بھی ہے اللہ ظالمین کو نیست و نابود کرے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب